علامہ صاحب، بڑی حیرت کی بات ہے، آپ ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر امامت کرتے تھے جی، آپ کے ذہن میں یہ خیالات کیسے آئے کہ آپ نے غازی علم دین شہید کے مزار پہ عرس جو ہے وہ خود شروع کروایا، وہاں پر انتظامات آپ نے سنبھالے، ممتاز قادری کا واقعہ ہوا، آپ اگلی صفوں میں آ گئے؟ میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت زیادہ پڑھی، تو وہ یہی تھی کہ وہ اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ ہی۔ تو یہی تھا اقبال کی بات بھی، یہی سوچ تھی کہ بھائی امت مسلمہ جو ہے وہ آگے بڑھے، نگہبان حرم میں ہمارے دائرہ است۔ اقبال کہہ رہا ہے جنہیں حرم کی نگہبانی کرنی تھی وہ تو بت خانے کے معمار بن گئے۔ تو یہی ہونا تھا، یعنی میں نے پڑھا کہ بھئی جہاں جاتے ہیں مسلمان ہی برباد، مسلمان جو ہے معذرت خواہانہ دین کی طرف آ گئے، لٹے بھی یہی گئے، مارے بھی یہی جائیں، اور پھر معذرت خواہانہ رویہ بھی یہی اختیار کرے۔ تو میں نے کہا نہیں یہ سوچ تو بالکل جو ہے وہ، اور جن لوگوں نے آگے رہنمائی کرنی تھی وہ ہمیشہ انہوں نے یہی کردار ادا، کسی نے سخت سوال کر دیا تو معذرت خواہانہ لہجے پر آ گئے۔ تو اسلام معذرت خواہانہ لہجے کی بالکل جو ہے وہ اجازت ہی نہیں دیتا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام تو بلند ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے تو نہیں آیا۔ علامہ صاحب، لوگ ڈر اس لیے گئے ہیں کہ ہم نے متشدد اسلام کی شکلیں دیکھی ہیں، طالبان دیکھے ہیں، ہم نے یہاں پہ سیکٹیرین یا فرقہ وارانہ جو لوگ ہیں وہ دیکھے ہیں جنہوں نے یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو مارا ہے، اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسا گروہ نہ آ جائے جو کسی اور معاملے پر بھڑک کر اسی طرح کی قتل و غارت نہ کرے۔ لوگوں نے پھر ہمارا کردار دیکھ لیا ہے، تو اسی کردار کی وجہ سے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں کہ اگر ہم وہاں جس طرح ہمارے بندے شہید ہو رہے تھے، اگر سپیکر سے وہاں اس قسم کا کوئی اعلان ہو جاتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں کیا ہونا تھا فیض آباد میں؟ لیکن ہم نے کسی کو پتھر اور تھپڑ بھی مارنے کی اجازت نہیں دی، تو لوگ اس بات سے اب بھی متاثر ہیں اور تعصب قیامت متاثر رہیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ ممتاز قادری کا جنازہ پڑا ہوا تھا اور 60 لاکھ بندہ موجود تھا اور پورے لوگ اشارہ کر رہے تھے کہ چلیے ڈی چوک کی طرف۔ تو آخری بار ایک مولانا نے مجھے نیچے سے آواز دی کہ اب کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جنازہ پڑھائیں، کیا کرنا ہے جنازہ پڑھائیں آپ۔ تو ایک بندے نے بھی مجھے غدار نہیں کہا اور نہ مجھے گالی دی، نہ آج تک مجھے کسی نے تانا دیا کہ آپ کی وجہ سے اس دن ہم ڈی چوک نہیں گئے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ جس بندے نے 5 سال مقدمہ لڑا ہے، جیلیں کاٹی ہیں، دہشت گردی کے مقدمے برداشت کیے ہیں، وہ بندہ جنازہ سامنے رکھ کر تو غداری نہیں نہ کر سکتا۔ تو قوم نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے، اور اعتماد اس طرح کیا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر کی پونجیاں بھی بیچی ہیں الیکشن میں، اور لوگ مقروض بھی ہو گئے، لیکن آج بھی وہ خوش ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارا جو سرمایہ ہے پہلی بار ہم نے اسلام کے لیے خرچ کیا ہے، اور اللہ رسول ہمیں اس کتنا فنڈ اکٹھا ہوا تھا الیکشن کا؟ 1 روپیہ بھی ہمیں کسی نے نہیں دیا الیکشن کے لیے۔ تو پھر کیسے چلا ہے؟ یہ لوگوں نے خود چلایا ہے، نہ ہم نے کسی سے 1 روپیہ لیا ہے، نہ ہمیں کسی نے 1 روپیہ دیا ہے۔ میں آپ کو اتنی پاکیزہ جگہ بیٹھ کر ادھر سے محمد رسول اللہ لکھا ہے، ادھر لبیک یا رسول اللہ، ادھر قرآن و حدیث۔ سنا تو یہی ہے کہ لاکھوں روپیہ لوگ لے کر آپ کو عطیہ کرتے رہے الیکشن میں، کتنے پیسے اکٹھے ہوئے تھے؟ وہ تو علیحدہ بات ہے نا، وہ دفتر کے لیے کسی نے دے دیے کہ جناب یہ دفتر کا کرایہ اس دفعہ دے دیں، یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن الیکشن کے لیے کہ یہ جناب الیکشن میں ہماری طرف سے لگائے، میں کراچی سے لے کر جو ہے وہ بلوچستان بھی گیا، پنجاب بھی پھرا، لیکن اس مسئلے میں مجھے کسی نے پیسے نہیں دیے۔ نہیں تو لوگ وہ جو پیسے لگائے ہیں کیسے، کس طریقے سے؟ خود لوگوں نے خود لوگوں نے لگائے ہیں، اور خود جو امیدوار تھے انہوں نے بھی اتنا سرمایہ نہیں لگایا ہوگا، یہ نہیں کہ نہیں لگایا، لیکن حضور کے غلاموں نے بڑی مدد کی ان کی۔ کراچی میں آپ کا بہت بڑا جلوس، بڑا استقبالیہ ہوا، کراچی کے اندر سے ہی 2 سیٹیں ملیں۔ جی، تو کیا کراچی میں آپ کی میس اپیل یا لوگوں میں زیادہ شفقت یا محبت دیکھی یا مقبولیت دیکھی آپ نے بنسبت پنجاب کے؟ اہل کراچی جو ہیں وہ شروع سے مذہبی رجحان زیادہ رکھتے ہیں، وہاں سے وہ جمعیت علماء پاکستان بھی جیتی رہی ہے، تو اور پھر اس کے درمیان وہ MQM آ گئی، پھر لوگوں کو جو ہے وہ تشدد کی طرف، قتل و غارت کی طرف جو ہے وہ لے جایا گیا۔ پھر وہ بچے نوجوان جب انہوں نے ہماری باتیں سنی تو نے کہا نہیں، اصل پھر بات تو یہ ہے کہ جس میں نہ قتل ہے، نہ اغوا ہے، نہ تاوان ہے، نہ کسی کو تباہ کرنا ہے، نہ کسی کو اٹھانا ہے، نہ گرانا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ لگا جائے، اور نہ ان کا وہ رہن سہن وہ ہے، اور نہ ان کا جو لندن میں بیٹھ کر چابیاں کوئی اور لگاتا ہے، تالا کوئی اور کھولتا ہے،
تو ان لوگوں کا کہ پھر یہ اچھے لوگ ہیں، تو انہوں نے ہماری پذیرائی کی ہے بار. آپ کے مخالف کہتے ہیں کہ جب آپ غصے میں آتے ہیں تو وہ کچھ کہتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے. کیا بعد میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ مجھ سے کچھ غلطی ہوتی ہے؟ غصہ جو ہے نا جی، میدان احد میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خون یہاں سے بہہ رہا تھا تو حضرت ابو قتادہ آئے، جن کو حضور نے فرمایا ہمارے شاہ سواروں میں سب سے افضل شاہ سوار ہے. تو یہ میرے پاس آپ کے ساتھ ہی پڑھی ہے سبل الہدیٰ میں، اگر وہ آپ کو الفاظ وہ شاید لوگ بھی نہ سن سکیں. آپ نے سخت جملے کہنے شروع کر دیے مشرکین مکہ کے خلاف. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت اتنا غصہ تھا کہ میں تیسری بار میں نے حضور کی آواز مبارک جو ہے وہ سنی تو میں اس وقت بیٹھ گیا، مجھے پہلی 2 بار یاد بھی نہیں رہا. تو میں نے عرض کی ما غضبت الا للہ ولرسولی، حضور یہ میرا جاہ و جلال، یہ میرا غصہ اور یہ میرے سخت جملے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. تو آپ نے فرمایا صدقتا، کہ آپ کی بات درست ہے اور آپ کا غصہ بھی درست ہے اور یہ جملے بھی آپ کے درست ہیں. تو پھر جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اگر آپ گالی دیتے ہیں تو گالی نہیں دیتا. غصہ نہیں، گالی میں نہیں دیتا. گالی یہ تو آپ نے ایسی میرے بارے میں کمال میڈیا پر چڑھا دیا ہے، یہ گالیاں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے. گالیاں میں نہیں دیتا. گالیاں اب دیکھیں، میں نے تو کسی کو تھپڑ سر عام نہیں مارا. نعیم الحق نے تو دانیال عزیز کو مار دیا. تو اپنے لیڈر کی خاطر اس نے یہ بھی نہیں دیکھا سامنے وزیر ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب کے بارے میں رائے نہ نہیں کہنا، پورا قرآن اللہ نے آداب دسے، اونچی آواز نہیں کرنی، میرے حبیب سوئے ہوئے ہیں تو باہر سے دستک تم نے کیوں دی، تمہیں تو عقل ہی نہیں تھا. اب وہ آئے اسلام سیکھنے اور باہر حضور کو بے وقت دستک دے دی. تو اللہ نے فرمایا اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثریت کو عقل نہیں تھا کہ میرے حبیب آرام فرما رہے ہیں. تو اب بتائیں، تھے تو عرب اور آئے کلمہ پڑھنے، لیکن جب ادب رسالت نہ رہا تو اللہ نے ان کو بے عقل فرما دیا. تو یہ اصل مسئلہ ہی اتنا حساس ہے کہ جس کو یہ ٹیبل والا مسئلہ نہیں تھا، یہ صرف عقیدت اور محبت اور عشق کی جو ہے وہ راہ ہے، جس پر اقبال کہتا ہے چون بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آپ می گردد وجود، عشق گوجت اے محکوم غیر، سینہ تو از بتاں مانند دیر، تا ندارت از محمد رنگو بو، از درود خود میالا نام. اقبال کہتا ہے جب میں درود شریف پڑھتا ہوں تو میں پانی پانی ہو جاتا ہوں. عشق کہتا ہے کہ اے غیروں کے غلام، تیرے سینے میں لاکھوں بت رکھے ہوئے ہیں اور حضور پر درود پڑھتا ہے. اور تا ندارت از محمد رنگو بو، جب تک تو تمام وہ محبتیں سینے سے نکال کر صرف حضور کی محبت رکھ کے درود نہیں پڑھتا تو از درود خود میالا نام ہو، تو حضور پر درود پڑھ کے حضور کا نام میلا نہ کیا کر. یہ وہ مقام ہے. با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کر. اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو یہاں بات ہی دوسری ہے. بیا اقبال جامع از خمستان خودی در کش، کہ تم از میں خانہ مغرب ز خود بے گانہ می آئی. اقبال جب یورپ سے واپس آئے نا تو کہنے لگے اقبال آ حضور کی محبت کے 2-4 جام پی لے، تو میں خانہ یورپ سے اپنے آپ سے بیگانہ ہو کر آیا. حالانکہ وہاں بیگانہ ہو کر نہیں آیا. زمستانی ہوا میں گرج تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی نہ چھوٹے اور خیرہ آداب سحق اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، ہے نا جی. لیکن واپس آ کر کہنے لگا فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب. مریدین نے واپسی کی اجازت چاہی. ایک مرید کی دستار بندی بھی کی.